سنت سے مراد یہاں صرف وہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ، وہ عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، اعمال میں ہو، اخلاقیات میں ہو، یہاں سنت کا عمومی معنی مراد ہے۔ پورے دین کو سنت کہا ہے جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملا۔ تو سنت جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا یقیناً وہ ان میں سے ہے، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو گئے۔ ولا ورا کتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ مسلمانوں کے خلاف اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں کا جو اہل علم نے ذکر کیا اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی مسلمانوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرے، تو وہی یہ آیت اور ایسی اور کئی آیتیں دلیل بنے گی کہ جو ان کو دوست بنائے گا، جو ان سے تعلق رکھے گا، پشت پناہی کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، یہاں علامہ ابن قیم اور ابن تیمیہ کے دو اقتباسات نقل کیے شیخ نے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اعدائے اسلام پر رد کرنا چھوڑ دیا۔ اہل بدعت کو ایک اور بھی چیز دیکھیے، اہل بدعت دشمنان اسلام کا رد کم کرتے ہیں، اہل حدیث کا رد زیادہ کریں گے، اپنی بدعت کو فروغ زیادہ دیں گے، ان کی تلواریں اس پر زیادہ چلتی ہے۔ تو رد کرنا انہوں نے اعدائے اسلام پر چھوڑ دیا، کیونکہ دونوں کے یہاں صفات کی نفی اور تعطیل موجود ہے۔ کفار کے یہاں بھی اللہ کے اسماء و صفات کی تعطیل ہے، نفی ہے، اور عام طور سے اہل بدعت کے یہاں بھی، بلکہ انہوں نے اعدائے اسلام کے لیے قرآن و سنت سے جنگ کرنے کے لیے راہ بھی ہموار کر دی، یعنی خود قرآن و حدیث کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اور پھر دونوں ایک ہو کر وحی الہی کے خلاف جنگ کرنے لگے، اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ وحی عقل کے خلاف ہے۔ بہت یہ لمبی چوڑی بات کو بہت شارٹ میں ذکر کیا ہے، یعنی جیسے غیر مسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں، بھائی کفار مکہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید کا انکار کرنے کے ساتھ کہتے کیا ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم مر کر سڑ گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، یہ تو عقل میں نہیں آتی۔ تو عقل میں نہیں آتی اس لیے نہیں مانا، حالانکہ عقل میں آتی ہے بات۔ اللہ نے کئی دلیلیں دی کہ جو بغیر کسی وجود کے تم کو پیدا کرتا ہے، کیا دوبارہ پیدا کرنے سے اس کو کوئی دقت ہوگی؟ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے میں کیا ہے؟ زمین مردہ ہو جاتی ہے، وہ اس کو پھر سے بارش برسا کے زندہ کر دیتا ہے، اس کے لیے دقت ہوگی؟ ایسی اور بھی دلیلیں قرآن نے دی، تو اس پر عقل سے آدمی سوچے گا تو عقلی طور سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی عقل خام کی بنیاد پر یونانی فلسفے اور منطق کی بنیاد پر جو ان لوگوں نے بہت ساری روحانی چیزوں کو، عقیدے کی باتوں کو رد کیا تھا، ایسے ہی مسلمانوں کے اہل بدعت کا گروہ آپ کو ایسا ملے گا جو عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بہت سارے حقائق کو رد کرتا ہے، معجزات کو نہیں مانتا، برزخ کوئی جنت اور جہنم کی تفصیلات جو قرآن و حدیث میں بیان گئی اس کے نہیں مانتا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں اسے نہیں مانتا، کوئی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، کوئی معجزات کا انکار کرتا ہے کہ عقل میں نہیں آتی بات۔ منکرین حدیث کی پوری بنیادی اسی پہ کھڑی ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے تو حدیث نہیں مانیں گے، تو اس چکر میں قرآن کی تعویل کرتے ہیں، نتیجے میں قرآن کا بھی جگہ جگہ انکار کرتے ہیں۔ ہاں، کئی جگہوں پہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ فلاں جانور بات کرے گا، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اب ان سے کہا جائے کہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی گزر رہے تھے لشکر کے ساتھ، سورہ نمل میں واقعہ ہے، تو چونٹیوں کی سردار نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بیلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو رون دیویں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے مسکرائے، فتبسم ضاحکا کا لفظ ہے قرآن میں۔ اب قرآن میں ہے کہ چونٹی نے کہا، سلیمان علیہ السلام سنے سمجھے بھی، تو کہیں گے کیا ایک منکر حدیث سے میری بات ہوئی تو انہوں نے ایک حدیث پر انکار کیا، میں نے جب یہ مثال دی تو کہا کہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بتائیے جو چیز قرآن میں ہے وہ ان کا جب رد کر رہی ہے، حدیث میں وہی چیز ہے تو اس کو رد کر رہے ہیں، قرآن میں تو کہہ رہے ہیں وہ تو متشابہات ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ایسے ادھر ادھر بھاگیں گے۔ تو اس طرح کے عقلی اصولوں کی بنیاد پر قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں جیسے کفار و مشرکین کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس طرح اہل باطل پر رد کرنا ممکن نہیں رہا۔ اب جب آپ
اسلام میں ہی یہ چیزیں اختیار کیے تو آپ باطل کا کیسے رد کرو گے؟ جبکہ ان کے سارے مقدمات سنت کے مخالف ہیں. اور ایک عام شخص بھی اگر اہل باطل کے دلائل پر غور کرے گا تو اس کے لیے بھی واضح ہو جائے گا کہ کتاب و سنت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی چاہے وہ بدعت والے ہوں، چاہے کفار و مشرکین کی باتیں ہوں. اسی طرح بہت سارے اہل کلام کو پائیں گے، اہل کلام جو عقیدے کے معاملے میں عقل کو اختیار کرتے ہیں، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، جبریہ، یہ سارے لوگ، کہ وہ باطل میں کبھی ان کی موافقت کرتے ہیں اور حق میں کبھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی اہل سنت کے خلاف ان کی موافقت کرتے ہیں کفار کی، اور اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. اسی طرح کسی بھی باطل پرست کے لیے حجت نہیں ہے اس شخص کے خلاف جو سنت کی موافقت کرتا ہے. اگر کوئی آدمی سنت کے موافق ہے تو اہل باطل کے لیے حجت نہیں ہے، اور وہ اس سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ انہیں سنت پر قائم رہتا ہے تو اس کے خلاف وہ بول نہیں سکتا، لیکن بولتا ہے. ہاں، کیونکہ وہ جس قدر بھی سنت سے باہر نکلے گا اسی قدر باطل اس پر غالب آئے گا. چنانچہ سنت اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا، اور جو سنت کے قلعے سے نکلتا ہے وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ضرور ہوتا ہے. یہی سنت صراط مستقیم ہے، جو اس پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. سنت سے مراد یہاں صرف وہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ، وہ عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، اعمال میں ہو، اخلاقیات میں ہو، یہاں سنت کا عمومی معنی مراد ہے. پورے دین کو سنت کہا ہے جو اللہ کے رسول سے ہمیں ملا. تو سنت جو ہے وہ اللہ تک جو سنت پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. وہ روشن دلیل ہے، جو اس سے استفادہ کرے گا ہدایت یافتہ بندوں میں شمار ہوگا. یہ الصواعق المرسلہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے. مزید کہا علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ باطل پرستوں کے اصولوں اور قواعد و آراء کے خلاف اگر وحی بھی ہو تو اسے بھی یہ ناپسند کرنے لگتے ہیں. ان کے اصول جو باطل پرست ہیں، انہوں نے خود ساختہ جو اصول بنائے ہیں. آپ جتنے بھی، میں پھر سے ایک بات دہرا رہا ہوں جو شروع میں کہا تھا، کہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان کے اصول و ضوابط کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت سارے مقامات پر قرآن حدیث اور اہل حق کے خلاف اور کفر و شرک کرنے والوں کے موافق نظر آئیں گے. یونانیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے موافق نظر آئیں گے. یا آپ منکرین سنت کو دیکھیں، اہل تصوف کو دیکھیں، جہمیہ، قدریہ کو دیکھیں، ہاں، اور دیگر جو ہمارے ارد گرد میں جو بدعات کرنے والے پائے جاتے ہیں ان کو دیکھیں. اب ایسے میں جو وہ اصول بناتے ہیں، دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ جب کرتے ہیں تو بہت سے مسلمان یا اہل بدعت کا خاص طور سے یہ طریقہ ملے گا کہ ایک چیز کو عقیدہ یا اصول بنا لیا. اب اپنے طور سے جب بنا لیا اور دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کی آیت یا دلیل ہمارے اس اصول کے، ہمارے اس عمل کے خلاف ہے، تو وہ اپنے اصول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر اپنے اصول کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے ہیں. یہ ان کی غلطی کیا ہے کہ وہ اصول پہلے بناتے ہیں اور پھر قرآن حدیث دیکھتے ہیں. اہل حق، اہل سنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پہلے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے اصول نکالتے ہیں. دیکھیے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے تابع ہیں، ہمارے اصول ضابطے تابع ہیں. کوئی اصول ہم بنا لیں اور وہ قرآن سے ٹکرا جائے تو یہ اصول نہیں ہے، غلط بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا.